سڈنی حملہ زیر علاج ملزم نوید اکرم پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ حملہ آور پر دہشت گردی سمیت 59 الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی۔ نوید اکرم گزشتہ روز کوما سے باہر آیا تھا۔ آسٹریلوی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی حالت مزید بہتر ہونے کا انتظار ہے۔ نئے گن قوانین کے لیے ریاستی پارلیمان کا ہنگامی اجلاس اگلے ہفتے طلب۔ ادھر فلپائن حکومت کا کہنا ہے کہ باپ اور بیٹے کے فلپائن دورے کے دوران عسکری تربیت کے شواہد نہیں ملے۔ ملزم ساجد اکرم کا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے تھا۔ سڈنی حملے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود 23 جنوری 2026 تک بند رہے گی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق بھارت کے تمام رجسٹرڈ مسافر، ملٹری اور پرائیویٹ جیٹس کو پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری کا ہائی کورٹ کی کارروائی وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دی۔ 3 سینئر وکلاء پر مشتمل قانونی ٹیم تشکیل دے دی۔ اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری کیس کی پیروی کریں گے۔ عزیر بھنڈاری وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس جہانگیری کی طرف کیس کی پیروی کریں گے۔ حکومت کا پی آئی اے کی 100% نجکاری کا حتمی فیصلہ بولی 23 دسمبر کو ہوگی۔ پی آئی اے کے 75% شیئرز کی نیلامی، 25% خریدنے کی سہولت دی جائے گی۔ 25% حصص 1 سال بعد 12% پریمیم پر خریدنے کا اختیار دیا جائے گا۔ بولی کی 7.5% رقم حکومت 92.5% براہ راست سرمایہ کاری سے مشروط ہوگی۔ فیصلہ بولی دہندگان کے کم از کم 75% حصص فروخت کے مطالبے پر کیا۔ پہلی نجکاری کی بولی کی ناکامی کے بعد اب شرائط نرم ہوگی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا جعلی سرٹیفکیٹ والی گاڑیوں کے روٹ پرمٹس منسوخ کرنے کی ہدایت۔ ریکارڈ بھی محکمہ کے لائیو پورٹل پر اپڈیٹ اور مقدمات درج کروانے کا حکم۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا سیکریٹری پی ٹی اے کو 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ کہا عوام کی جان و مال سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور ملک میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ رواں ہفتے داخل ہونے کی توقع۔ بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ صبح کے وقت پنجاب سمیت بیشتر شہروں میں دھند۔ کئی مقامات سے موٹر وے بند رہی۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر راستے بحال۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 72 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے کی نومبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر، نیپرا 31 دسمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کا عدالتی کارروائیوں سے بائیکاٹ۔ وکلاء صوبے بھر کی عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ کے پی بار کونسل کے مطابق محکمہ قانون کے پی نے سول جج تعیناتی کے لیے بطور وکیل 2 سال کا تجربہ ختم کر دیا۔ اس فیصلے کے مطابق آئندہ بغیر تجربے کے ججز کی تعیناتی ہوگی۔ خیبر پختونخوا بار کونسل محکمہ قانون کے اس فیصلے کو مسترد کرتا ہے۔ ملک میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ رواں ہفتے داخل ہونے کی توقع۔ بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ صبح کے وقت پنجاب سمیت بیشتر شہروں میں دھند۔ کئی مقامات سے موٹر وے بند رہی۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر راستے بحال۔ لاہور میں اسموگ میں کمی، عالمی ممالک میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، پشاور بھی آلودگی سے متاثر۔ لاہور کے علاقے بیدیاں روڈ پر سب سے زیادہ آلودگی، AQI 517 ریکارڈ۔ NDMA نے آئندہ چند دنوں میں اسموگ اور دھند بڑھنے کا الرٹ بھی جاری کر دیا۔ یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی سے رشوت کا کیس، عدالت میں نامزد 3 ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت۔
स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज नवीद अहमद ने समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर कार्रवाई 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में अंधी गोली से जाँ बहक नौजवान की लाश अस्पताल पहुंचाने वाले दोस्त को पुलिस ने उठा लिया। वालिद के मुताबिक 4 रोज कबल बेटे उमर को पुलिस घर से ले गई। इल्ज़ाम आयद किया कि 4 रोज हब्से बेजा में रख कर बेटे की रिहाई के लिए 2 करोड़ तावान तलब किया। वालिद ने बेटे की रिहाई के लिए सेशन कोर्ट मलीर में दरख्वास्त दायर की। अदालती कार्रवाई पर नौजवान उमर भी घर आ गया। कश्मीर भारत का था, ना कभी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर गुल कैसर का भारत को करारा जवाब। कहा, भारत दहशतगर्दी की रियासती सरपरस्ती बंद करे। पाकिस्तानी काउंसलर ने बताया कि शवाहिद मौजूद है कि भारत की सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द ग्रोहों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी शामिल है, जिन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमले किए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बारहा जारहियत की, जो बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने शेख हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा की हुकूमत अमली को अल-कायदा और दाइश के मुतरादिफ करार देते हुए आलमी अमन के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसराइल की अपनी सफाकियत पर पर्दा डालने की कोशिशें। कनाडा अरकान पार्लियामेंट के वफ्द को मगरबी किनारे में दाखिले से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अरकान पार्लियामेंट समेत कनाडा का 30 रुकनी वफ्द को उर्दन के एल&बी क्रॉसिंग पर मगरबी किनारे दूर करना चाहता था। ताहम सेहोनी फोर्सेस की जानिब से वफ्द के तमाम अरकान से एक दस्तावेज़ पर दस्तखत करने का मुतालबा किया, जिसमें यह तस्लीम करना था कि वो अवामी सलामती के लिए ख़तरा है। ताहम वफ्द ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कैनेडियन हुकाम ने इसराइल के इस इक़दाम को इंतहाई तशवीशनाक और मायूस कुन करार दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर का आगाज। भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले एडम ब्रिज पर तकरीब। ट्रॉफी टूर के लिए आज ओमान जाएगी। कतर, बहरीन, नेपाल और मंगोलिया में भी ट्रॉफी टूर करवाया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।